اب اس چلان میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں اور بڑی غور طلب ہیں۔ حیران کن اس لیے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کیپچر کر کے ہائی پولیٹیکل آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے وہ جرائم کیے جن کی پاداش میں آج پاکستان پیٹف کی گرے لسٹ پہ ہے۔ اور چونکہ وہ ہائی پولیٹیکل آفیسز میں تھے تو جو قانون کے مطابق چیکس تھے، کنٹرولز تھے، ریگولیٹرز کے کنٹرول تھے، وہ ناکارہ بنا دیے گئے۔ اور اس چلان کے اندر جو حقائق ہیں، یہ کوئی 60 پلس آئی تھنک 64 67 پیجز کا چلان ہے جو داخل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ شواہد کے 7 والیومز ہیں۔ 4000 سے زائد، اگر میں غلط نہیں تو 4300 ڈاکومنٹس ہیں ایویڈنس کے، بینکنگ ٹرانزیکشن کے، جو کہ دستاویزی ثبوت کے تو ساتھ لگائے گئے ہیں، اور 100 سے زیادہ اس کے اندر وٹنسز ہیں جن کی گواہی امپورٹنٹ بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کیس، اس کو نمبر 2 کہیں گے، پہلا تو ان کا نیب کے اندر کیس داخل ہوا، نیب نے اپنی تحقیقات کی، وہ ایک الگ میٹر تھا، اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے، اور اس کیس کے اندر بھی جو تفتیش مکمل کی گئی ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب نہ صرف منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے بلکہ وہ ایف آئی اے کے چلان کے مطابق اس گروہ کے سرغنہ بھی ہیں اور ماسٹر مائنڈ بھی ہیں، اور انہوں نے ان کی جو یہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا ہے اس کے پیچھے ان کی ماضی کی مثال بھی ایک چلان کے اندر کوٹ کی ہے۔ آپ میں سے جو پرانے لوگ کور کرتے رہے ہیں کیسز کو، جو ان کا حدیبیہ پیپر مل کا کیس تھا، اس میں جو موڈس اپرنڈائی اپنایا گیا تھا، جو طریقہ کار، طریقہ واردات اپنایا گیا تھا، ایگزیکٹلی وہی طریقہ بے نامی اکاؤنٹس کے اندر اس میں بھی نظر آتا ہے کہ دوسروں کے ڈاکومنٹس استعمال کر کے اس میں شہباز شریف صاحب نے آج بھی وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ کسی لیگل فورم کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے جو دیا تھا، وہ آج تک اس کو انہوں نے لیگل فورم کے اوپر ریبٹ نہیں کیا، اور حدیبیہ پیپر مل میں آپ جانتے ہیں تکنیکی بنیاد کے اوپر ان کا کیس ختم ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، میرٹ کے اوپر نہیں ہوا تھا۔ اس میں دیے گئے ایفیڈیوٹ کے مطابق شہباز شریف نے ایک بحرینی خاتون صدیقہ سعیدہ کا پاسپورٹ دیا تھا اسحاق ڈار کو، اور پھر اسحاق ڈار نے اس کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹ کھلوایا تھا۔ اس کیس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی تفصیلات ہیں، تو میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو ایک پوری پریس بریف میں نے دے دیا ہے جس کے اندر یہ تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں۔ اس چلان کے مطابق شہباز شریف جو چیف منسٹر رہے 2008 سے لے کے 18 تک، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز اور دیگر ملزمان کے ساتھ یہ لوگ منی لانڈرنگ کے مرتکب پائے گئے۔ 16 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ انہوں نے تقریباً 28 خفیہ بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو کی۔ 28 اکاؤنٹس کے تھرو 16 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی، اور اس اکاؤنٹس کے اندر جو پیسے وصول کیے وہ انلیگل گریٹیفیکیشن کے ضمن میں بھی آتے ہیں، کرپشن کے ضمن میں بھی آتے ہیں، اور وہ منی لانڈرنگ بھی ہے۔ جو 28 اکاؤنٹس تھے یہ تمام جو آپریٹ ہوئے، کھلے، یہ سن 2008 سے لے کے 2018 تک کے تھے۔ یہ تقریباً وہی عرصہ بنتا ہے جس عرصے میں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اب یہ جو 28 اکاؤنٹس ہیں، بے نامی اکاؤنٹس ہیں، یہ تمام اکاؤنٹس رمضان شوگر مل کے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کے ناموں پہ کھلوائے گئے، اور یہ بڑا ریلیونٹ فیکٹ ہے کیونکہ جب کسی شخص کے نام، اگر آپ جا کے بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اپنی سیلری سلپ دینی پڑتی ہے، سیلری سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، اپنے پروفیشن کا بتانا پڑتا ہے۔ بینکنگ ایک رجیم ہے نو یور کسٹمر، جس کے تحت مینیجر کی ڈیوٹی ہے اور ان کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو کلائنٹ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، اس کا سورس آف انکم کتنا ہے، اور اس کے مطابق وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے۔ اور اس اکاؤنٹ میں جب کوئی بھی ارریگولر ایکٹیویٹی، یعنی کہ بہت زیادہ
پیسہ آنا شروع ہو تو اس کو اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کو رپورٹ کرنے کی. تو یہ جو لو انکم کے ملازمین ہیں ان کے سیلری سرٹیفکیٹس بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں. رمضان شوگر مل ہی ان کے اکاؤنٹس کھلوا رہا ہے، اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہ تقریباً 5,500 روپے سے لے کے کوئی 30,000 روپے تک کی ملازمت کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ٹرانزیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں جو ایف آئی اے کی ٹیم نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس میں تقریباً ان 28 اکاؤنٹس کے اندر 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جن کا انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چلان مکمل کرنے میں تقریباً 1 سال کے قریب عرصہ لگا ہے، کیونکہ اس میں ملٹیپل بینکس تھے، برانچز تھی. کچھ برانچیں لاہور کی تھی، کچھ چنیوٹ کی تھی جہاں پہ رمضان شوگر مل ہے، اور وہاں پہ جو 17,000 ٹرانزیکشنز اس میں ریلیونٹ ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، پرکھا گیا ہے. اس میں پیسے جمع کرانے والے ان سب کو بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کرنا ضروری ہے کہ شریف خاندان نے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے دوران تو کوئی تعاون نہیں کیا اور کوئی خاطر خواہ جواب بھی نہیں دیا، لیکن میڈیا میں جو وہ یا ان کے ترجمان بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ شوگر کے کاروبار سے متعلقہ چیزیں تھیں. یہ جتنی اس وقت چلان کے اندر ٹرانزیکشنز شو کی گئی ہیں 16 ارب کی، ان میں سے ایک کا بھی تعلق شوگر کے کاروبار سے نہیں ہے. کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے مثال دے کے کہ کون کون لوگ تھے جن کے ناموں پہ پیسے بھی جمع ہوئے، وہ کس طرح سے شوگر کے کاروبار سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. ایون اگر شوگر کے کاروبار سے بھی تعلق ہوتا تو بے نامی اکاؤنٹ کھولنا ایک جرم ہے، لیکن ہم یہ بھی ان کو ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہیں کہ چلیں شاید چینی کے کاروبار میں آپ نے کوئی انڈر انوائسنگ کی یا آؤٹ آف دا بکس آپ نے کچھ چینی بنائی اور کی، یہ وہ بھی نہیں ہے. اور یہاں شواہد ہیں کہ ان اکاؤنٹس کے اندر کک بیکس اور کمیشن بھی وصول کیے گئے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک اس کے اندر گلزار نامی گلزار احمد خان جو کہ چپڑاسی تھا، پی این تھا رمضان شوگر مل میں، اس کے اکاؤنٹ کے اندر، اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے اکاؤنٹ کے اندر ایک چیک جمع ہوتا ہے 5 ملین کا. وہ چیک آتا ہے اورنگزیب بٹ نامی شخص کے نام سے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ کنیکشن ہے جو شہباز شریف کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے. جب پروسیکیوشن یہ کہتی ہے اور چلان یہ کہتا ہے کہ اس گروہ کا جو سرغنہ تھا، جو سربراہ تھا، وہ شہباز شریف تھا، یہ اس کا ایک ثبوت ہے دیگر ثبوتوں کے علاوہ. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ثبوت ہے جو کنیکٹ کرتا ہے شہباز شریف کو اس پروسیڈ آف کرائم کے ساتھ. جو اورنگزیب بٹ صاحب ہیں یہ 5 ملین ان کے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے جو کہ پی این ہے. اس اکاؤنٹ میں ٹوٹل جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ 1 ارب روپے سے زائد کی ہوئی ہے. گلزار احمد کی اپنی تنخواہ شاید 10-12 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے. اس چیک آنے کے بعد ٹوٹل ویسے گلزار احمد نے 10 ملین ادا کیے، باقی کے جو 5 ملین ہیں وہ دوسرے 2 بینامی اکاؤنٹس میں جمع کرائے جو کہ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے. لیکن 5 ملین جہاں جمع کرائے جاتے ہیں 2013 اور 14 میں، اس کے بعد انہی اورنگزیب بٹ صاحب کو گجرات کی بیوٹیفیکیشن ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن پی ایس او ٹو سی ایم جو ہیں چیف منسٹر اس وقت کے شہباز شریف، ان کے جو پی ایس او بڑے مشہور شخص ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، عطا تارڑ صاحب، ان کے نام سے وہ لیٹر جاتا ہے اور اس کی کمپوزیشن میں ان کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے، اور تمام جو ٹی ایم اے ہے گجرات کا اور ڈی سی ہے ان کو ان کے ماتحت کیا جاتا ہے اور وہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کل آپ میں سے شاید کسی چینل نے اورنگزیب بٹ صاحب کا انٹرویو بھی کیا ہے، وہ میرے پاس پہنچا اور بڑا اچھا ہے کیونکہ ایف آئی اے سے تو تعاون نہیں کر رہے، ان کی گرفتاری بھی ہے تو وہ پری اریسٹ بیل پہ ہیں. لیکن اس انٹرویو کے اندر اورنگزیب بٹ خود ایڈمٹ کر چکا ہے، اس کا ایڈمیشن موجود ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ پیسے اس نے، اور وہ مان رہا ہے، وہ کنفیس کر رہا ہے، وہ انکاری بھی نہیں ہے کہ یہاں کہ میرا چیک چوری ہو گیا تھا. وہ کہتا ہے جی میں نے پارٹی فنڈ میں پیسے دیے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو پارٹی فنڈ میں پیسے دیے ہیں تو وہ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ اور گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ میں 2 بڑی مزیدار چیزیں اور ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں سے جو شخص یہ پیسے وڈرا کرتا ہے اس کا نام ہے مسرور انور. مسرور انور اس کیس میں بھی ملزم ہے اور نیب کے کیس کے اندر بھی ملزم ہے. مسرور انور
ان کے پرسنل کیشیئر کے طور پہ ملازم بھی ہے، اس کا ثبوت بھی موجود ہے، اور مسرور انور پیسے یہاں سے کیش نکلواتا ہے اور کیش پیسے ہی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے۔ تو یہ وہ لنک ہے سیدھا سیدھا گریٹیفیکیشن کا کہ آپ کو کوئی بھی پارٹی کے اندر بھی عہدہ دیا جاتا ہے تو جو پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی ان اکاؤنٹوں میں جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹ گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کے بارے میں، گلزار احمد خان 2015 میں فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی گلزار احمد خان کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے اور یہی مسرور انور وہاں سے کیش وڈرا بھی کرتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ 2017-18 تک آپریٹو رہتا ہے اور کوئی بینک، کوئی ریگولیٹر سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ انسٹیٹیوشنل کیپچر، جو کام سندھ میں ہو رہا تھا، آپ کو جو فیک اکاؤنٹس کا سندھ کا یاد ہے، وہی کام یہاں پنجاب کے اندر ہو رہا تھا۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ اس بیچارے کی ریپیوٹ بہت بری تھی تو اس کو تو سارے پہلے برا سمجھتے تھے۔ یہ جو ہمارا خادم اعلیٰ تھا یہ تقریباً پتہ نہیں کون سا آلہ نکلا ہے، منی لانڈرنگ والا آلہ نکلا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، گلزار احمد خان کی جو سیلری تھی وہ 12,000 روپے ماہانہ تھی، اس کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے ساتھ بینک اکاؤنٹ کا کھولنے کے لیے۔ اب جن لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں ان کی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں بے نامی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے۔ ملک مقصود یہ پی این ہے رمضان شوگر مل میں اور شریف گروپ میں، 25,000 روپیہ اس کی سالانہ تنخواہ ہے، اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے 7 اکاؤنٹس ہیں جو کہ 2015 سے لے کے 2018 تک آپریٹ ہوتے ہیں اور اس میں 3.7 ارب روپے کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہے، پیسے جمع کرائے جاتے ہیں مختلف کمپنیوں کے چیکوں سے، کیشوں سے، اور وہاں سے وڈرا ہوتے ہیں۔ اگلا ہے اسلم کیشیئر ہے شریف گروپ میں، رمضان شوگر مل میں، 10,000 روپے ماہانہ اس کی آمدن ہے، جو اس کی سیلری ہے۔ 2 اکاؤنٹس اس کے نام پہ کھولے گئے جن میں 1.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ تیسرا ہے کلرک ہے رمضان شوگر مل میں اظہر عباس، 9,000 روپیہ ماہانہ 2001 میں امپلائی ہوتا ہے رمضان شوگر مل میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے 2 اکاؤنٹس کھول لیے جاتے ہیں جس میں 1.6 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ غلام شبر قریشی ہے، سٹور کیپر ہے شریف گروپ رمضان شوگر مل میں، 10,600 روپیہ 2012 میں اس کی سیلری ہے اور 2017 تک اس کے نام کے اوپر 2 اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں 1.5 ارب روپے کے۔ اسی طرح سے خضر حیات نظر ہے، یہ اسسٹنٹ ہے شریف گروپ میں رمضان شوگر گروپ میں، 21,500 روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور 1.4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ گلزار احمد خان جو میں نے بتایا جو فوت بھی ہو گیا شخص، 12,800 روپیہ اس کی سیلری ہے، 2012 میں یہ امپلائی ہوتا ہے ان کے پاس، اور 1.2 ملین ارب 1.2 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ اقرار حسین ہے، 13,000 روپے ملازم ہے چنیوٹ پاور لمیٹڈ میں کلرک کے طور پہ، اس کے نام پہ بھی 2 اکاؤنٹ اور 1.1 ارب روپے۔ محمد انور یہ اسسٹنٹ ہے، یہ دوسرے مسرور انور سے الگ ہے، اس کا نام محمد انور ہے، یہ اسسٹنٹ ہے، 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور 883 ملین یعنی کہ 88 کروڑ روپیہ اس کے ٹرانزیکٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں۔ یاسین ہے، گو ڈاؤن کلرک کے ساتھ رجسٹر ہے، ملازم ہے، 31,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں 71 کروڑ روپے آتا ہے۔ اسی طرح سے توقیر الدین اسلم ہے، یہ ہیڈ آفس 55 کے ماڈل ٹاؤن میں شریف گروپ میں ملازم ہے، 21,000 روپیہ تنخواہ ہے، 3 اکاؤنٹس آپریٹ ہوتے ہیں 48 کروڑ روپے کے۔ ظفر اقبال انجم اسسٹنٹ ہے شریف گروپ میں رمضان شوگر گروپ میں، 14,000 روپے پہ ملازم ہے، 1 اکاؤنٹ میں 52 کروڑ روپے آتے ہیں۔ تنویر الحق ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے شریف گروپ میں، 15,000 روپے ملازم ہے، 51 ارب روپے آتے ہیں۔ کاشف مجید جو ہے یہ رمضان شوگر میں آئی ٹی کلرک ہے، 20,000 روپیہ اس کی تنخواہ ہے اور 36 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ اور مسرور انور جو کہ پرسنل کیشیئر ہے اور وہی ساری کیش نکالتا تھا لیکن اس کے نام پہ بھی ایک اکاؤنٹ کھلوا لیا جاتا ہے اور اس میں 23 کروڑ روپیہ ٹرانزیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے اور یہ تمام ڈیورنگ تفتیش ان لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے ناموں پہ جب ہم ملازمت کرتے تھے ہمارے ناموں پہ اکاؤنٹ کھولے گئے اور وہ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد تمام جو چیک بکس تھی سب چیزیں تھیں وہ ہم سے لے لی گئی اور یہ شرط تھی وہاں ملازمت کرنے پہ، اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے تو یہ آپ کے نام پہ اکاؤنٹ کھولیں گے ورنہ آپ فارغ ہیں۔ تو
قانون کی موجود ویسے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا معاشی استحصال بھی کیا گیا ہے، یہ عام غریب لوگ تھے، لیکن قانون کے طور پہ مجبوری تھی ان کو بھی ملزم بنانے کی، تو وہ چالان کے اندر یہ ملزمان ہیں۔ باقی یہ قانون کے تحت آزاد ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی بندہ اپروور یا کنفیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر یہ جو ہم پیسہ کہہ رہے ہیں 16 ارب روپیہ آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 16 ارب روپیہ اس کے اندر جو سارا آیا ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل دی ہوئی ہے ناموں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو پریس بریف شیئر کیا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں۔ کریانے مرچنٹ، اسکول ٹیچر، ہینڈی کرافٹ شاپس، جوتوں کی دکان، الیکٹرک ویئر شاپس، ٹائروں کی دکانیں، گھی کی دکانیں، میٹل سکریپ، آٹو پارٹس، گارمنٹس، کٹلری، ڈرائی فروٹ، چکن سپلائر، فرنیچر شاپ، ڈینٹل ایکوپمنٹ، سینیٹری سٹور، سیمنٹ ڈیلر، آکسیجن سلنڈر، اولڈ کار ڈیلرز۔ ایک وکیل صاحب نے پیسے جمع کرائے ہوئے ان اکاؤنٹوں کے اندر، اور ایف آئی اے نے تمام لوگوں سے تفتیش کی، تمام لوگوں سے پوچھا گیا، اور ان میں سے ایک شخص نے بھی یہ پیسہ نہ شریف گروپ کو ادا کیا نہ کچھ۔ یہ سارے ان کو منی لانڈرنگ میں فلائنگ چیکس کہتے ہیں۔ یہ مختلف ٹرانزیکشنز کو حلال شو کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے چیکس اٹھا لیتے ہیں جو اوپن چیکس ہوتے ہیں، اور ان کو ان اکاؤنٹس میں جمع کرا کے بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو کرا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے کوئی بھی انلیگل پیسہ لینا ہے، کیونکہ یہی موڈس اپرنڈائے سندھ میں استعمال ہوا تھا، جہاں پہ ٹھیکیداروں کو جو ٹھیکوں کے بدلے پیسے لیے جاتے تھے وہ انہی فلائنگ چیکس کے تھرو ان بے نامی اکاؤنٹس میں جمع کرائے جاتے تھے جو فالودے والے اور دیگر لوگ تھے۔ اور ہم شہباز شریف صاحب کو اس میں، چونکہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پورے کام کے جد امجد ہیں، سرغنہ ہیں، بڑے تربیت یافتہ ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی 90s میں 90 کی دہائی میں جب حدیبیہ پیپر مل والا بڑا مشہور کیس میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی، تو یہی موڈس اپرنڈائے کہ کسی دوسرے شخص کا جو آئیڈینٹی ہے وہ استعمال کر کے بینک اکاؤنٹس کھلوائے گئے، ان میں ٹرانزیکشن کی گئی، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے تحت کہ باہر سے پیسہ لائیں تو سوال نہیں ہوگا، تو اس زمانے میں ٹیٹیاں لگوائی۔ ایک طرف تو انہوں نے ٹیٹیوں کا کاروبار دوبارہ کیا جو کہ نیب کے ریفرنس کا حصہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کے اندر جو لوکل یہاں پہ گرائی کی جاتی تھی وہ تھرو ان بے نامی اکاؤنٹس کے تحت کی گئی، اور جب ٹائم اپنا اقتدار میں پورا ہوا تو یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ ایف آئی اے نے اپنا چلان جو ہے وہ مکمل کر کے جمع کرا دیا ہے۔ ابھی نیکسٹ ڈیٹ میرے خیال ہے 20 سے 21 تاریخ ہے، ابھی اس میں جو چارج شیٹ کا عمل جاری ہوگا وہ شروع ہوگا۔ ابھی پہلے جورسڈکشن بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے، کیونکہ ان کی بیلیں جو ہیں وہ بینکنگ کورٹس میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ جو چلان داخل ہوا ہے اس میں بینکنگ آفینسز نہیں ہیں۔ منی لانڈرنگ اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947، اس میں سمجھتا ہوں شریف خاندان کا ایک اور گلا بھی دھل گیا، جو اکثر وہ شکایت کرتے تھے کہ نیب تو ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ویسے وہ بھی وہ غلط کہتے تھے، کیونکہ نیب جو ہے وہ ایگزیکٹلی جو 99 کا ایکٹ ہے وہ 97 کے ہی ان کے بنائے ہوئے احتساب آرڈیننس کی نقل ہے، لیکن اب تو ہم نے 1947 کے پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے تحت ان کو یہاں پہ چارج کر دیا ہے، تو ان کا یہ گلا بھی دھل گیا ہے۔ تو یہ تو جناح صاحب کے زمانے کا بنا ہوا قانون ہے، تو ان کا یہ گلا بھی دھل گیا، اس کے تحت بھی یہ منی لانڈر اور مجرم قرار پائے ہیں۔ اب ایک ہماری، اور مجھ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا پہلا سوال بھی ہوگا اور ہم سب کی خواہش بھی ہے کہ ان مقدمات کا جلد از جلد کوئی منطقی نتیجہ نکلے۔ اب دو چیزیں ہیں، پہلے تو کسی بھی مقدمے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انویسٹیگیشن ہے۔ جب تک اچھی تفتیش نہیں ہوگی، ڈاکومنٹ ایویڈنس نہیں لگے گا، اچھی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی، اور اس کی تمام تب ذمہ داری حکومتی اداروں کے اوپر ہوتی ہے یا ان انڈیپینڈنٹ اداروں کے اوپر ہوتی ہے جو یہ تفتیش کرتے ہیں، چاہے وہ نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، یا ایون پولیس نارمل کرمنل کیسز کے اندر۔ جب چلان داخل کر دیا جاتا ہے تو حکومتی کام صرف ہو جاتا ہے پروسیکیوشن کی حد تک، کافی حد تک یہ ذمہ داری عدالت کے اوپر چلی جاتی ہے، اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے امپورٹنٹ اور پبلک جو امپورٹنس کے نوعیت کے کیسز ہیں انہیں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا جائے۔ ہم نے ماضی میں بھی کیا دیکھا ہے کہ بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر کے بچ جاتے ہیں۔ پہلا کام ایز اے ڈیفنس لائر ہر کسی کا یہ ہوتا ہے کہ جی جتنا ان چیزوں کو طوالت دی جا سکے تو دیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے چلان داخل ہو گیا تو جورسڈکشن چیلنج کر دو، جورسڈکشن کے بعد چارج شیٹ چیلنج کر دو،
وہ اگر ٹرائل کورٹ آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر اپیل میں چلے جاؤ، ٹرائل رک جائے گا، ہائی کورٹ چلے جاؤ، اس میں کوئی قانونی نقطہ نکال کے سپریم کورٹ چلے جاؤ۔ ہماری یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے بھی، کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو انچارج ہیں تمام عدالتوں کے۔ حکومت پابند ہے جو بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، چاہے اس میں مزید عدالتوں کا قیام ہو، چاہے اس میں سہولتیں ہوں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے۔ جو پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے گواہ پیش کرنے ہیں، اپنی پروسیکیوشن کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی ہماری درخواست ہے۔ ہم نے نیب میں بھی یہ درخواست کی ہے، ہم یہ ایف آئی اے میں بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو اسپیشل جج کے پاس کیس چل رہا ہے ان مقدمات کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں۔ یہ اب پروسیکیوشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہمارے اداروں نے، ہم نے کوئی نئی ہائرنگ نہیں کی، کوئی باہر سے لوگ نہیں لائے۔ اسی ملک میں جو اچھے لوگ تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، انہی اداروں نے یہ انویسٹیگیشنز کی ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر کرنا چاہیں اور ملزم اگر اس پہ اگری کرتا ہے تو بے شک اس کو پبلکلی ایئر بھی کیا جائے، اس کی لائیو ٹی وی کوریج کرائی جائے تاکہ سب پتہ لگے کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ اور سیکنڈلی ہماری گزارش ہے کہ خدا را ان کیسز کی آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں اصل میں ہے کیا۔ اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بات بھی ختم ہونی چاہیے اور ہم ذمہ وار ہوں گے، لیکن اگر اس میں کوئی چیز ہے تو ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ یہ مقدمات سالہ سال چلے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے جو بارہا انٹرنیشنل سطح پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں منی لانڈرنگ کے جرائم کو روکنے کے لیے، تو اس میں چھوٹی سطح کے جرائم میٹر نہیں کرتے، بڑی کرپشن میٹر کرتی ہے، بڑے سطح کے کیسز میٹر کرتے ہیں۔ ان کیسز کا کنکلوژن بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے ہماری صدا ہے عدلیہ سے کہ وہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کریں۔ مزید کورٹس، ابھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے حکم کیا تھا، ہم نے 30 مزید عدالتیں بنا دی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، جس میں سے 5 ایڈیشنل عدالتیں لاہور میں بنی ہیں، نئی بلڈنگ بھی ان کو دے دی گئی ہے۔ حکومت کا کام اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد عدلیہ کا ایک اپنا آزاد اختیار ہے، اپنا دائرہ کار ہے، اس کے اندر ہم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، تو ہم صرف درخواست کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یا وقت ہوا ایک بریک